بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک شخص کے نیک اعمال کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ایک شخص کے عمل کیا دوسرے کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دلیل موجود ہے۔ سورۃ طور کی 22 نمبر آیات مقدسہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کچھ یوں حکم ارشاد فرمایا: والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ان کے بعد ان کی ذریت آئی، گویا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اب ان کا وصال ہو چکا ہے، اب ان کے بعد گویا کہ ہم ان کی اولاد موجود ہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کی ذریت آئی اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی، کس چیز میں؟ ایمان میں۔ جس طرح وہ ایمان لے کر آئے تھے، ان کی اولاد جو ہیں وہ بھی ان جیسا ایمان لائی، گویا کہ پروردگار کو وحدہ لا شریک مانا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ تو رب العالمین آگے حکم ارشاد فرما رہے ہیں، الحقنا بہم ذریتہم۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی ذریت اور انہیں ملا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، فرمایا کہ ان کے اعمال میں سے بھی کم نہیں کریں گے اور ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ گویا کہ اگر ان کے آباء و اجداد نے زیادہ عمل کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجدیں پڑھی ہوں گی، اور ان کی جو اولاد پیچھے آئی ہے وہ ایمان تو لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رب العالمین کی وحدہ لا شریک بھی مانا، لیکن وہ اتنے نیک عمل نہیں کر سکے ہوں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کی آباء و اجداد کی انہوں نے ایمان کی جو پیروی کی ہے، ان جیسا ایمان لائے ہیں، پروردگار کو وحدہ لا شریک مانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے آباء و اجداد کے عمل میں سے بھی کسی عمل کو کم نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر ان کے والدین گرامی نیک صالح بندے ہوں گے تو ان کے عمل ان کی ذریت کو بھی پہنچیں گے۔ امام دلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فردوس مسند فردوس کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 6323، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے، اور امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی قبرہ الا یشبہ الغریق المتحبب۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر کے اندر ڈوبنے والے کی طرح اور فریاد کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو وہ اپنی جان کو بچاتا ہے ڈوبنے سے اور فریادیں کرتا ہے کہ یار مجھے بچا لو، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی قبر کے اندر یہ حالت ہوتی ہے، لیکن آگے حکم ارشاد فرمایا کہ ینتظر دعوة من اب او ام او ولد او صدیق سکت، فرمایا کہ وہ منتظر ہوتا ہے، یعنی کہ اس حالت کے بعد وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے والدین میں سے کوئی میرے لیے دعائے مغفرت کر دے، یا میرے بھائیوں میں سے یا میری بہنوں میں سے، یا تو میرے کوئی
دوستوں میں سے وہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ جب بندہ مومن کو وہ دعا پہنچتی ہے قبر کے اندر تو وہ دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، لیکن میت کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے وہ دعائے مغفرت ہے، کہ کوئی شخص ٹھہر کر اس کا ماں باپ ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب میت کو وہ دعا ہی۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنَ الدُّعَاءِ أَهْلِ الْوَرِّ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس میت کو قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ حَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالصَّدَقَةُ لَهُمْ، فرمایا کہ میت کو ہدیہ کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ جو زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مردے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کہ وہ استغفار کرتے رہیں اور صدقہ دیتے رہیں۔ یہ سب سے زیادہ زندوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مردہ کے لیے یہ کام کرتے رہیں۔ اگر اس کے لیے اولاد دعائے مغفرت کرتی رہے اور استغفار کرتی رہے تو میت کو کیا فائدہ ہوگا، اس حدیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے۔ امام حسمی نے مجمع الزوائد کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال، فرمایا روز قیامت کے دن ایک شخص کو بہت زیادہ پہاڑوں جتنا اجر اور ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ فیقول من ھذا، وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، فیقال، تو اس کے لیے کہا جائے گا باستغفار ولدک، کہ یہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے اور تیری بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1681، اور مختلف کتب کے اندر سیاستہ کے یہ حدیث پاک موجود ہے، اور خصوصاً امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکاۃ شریف کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے۔ ان سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو میں کیا چیز دوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کی مناسبت کے حوالے سے فرمایا قال الماء، فرمایا اگر صدقہ دینا چاہتے ہو تو آپ پانی کا صدقہ دیں۔ وہ کس طرح؟ فرمایا فحرف بئرا، آپ اس کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اماں جان کے لیے مدینۃ المنورہ کے اندر کنواں کھدوایا، اور ساتھ اس کا نام جو ہے وہ یہ تھا قال ھذہ لأم سعد۔ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ام سعد، سعد کی اماں کا کنواں کا نام دے کر اس سے پانی جو ہے وہ نوش فرماتے رہے۔
گویا کہ اگر آپ والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے کہیں پر کنواں کھدوا دیں اور جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کی والدہ کو قبر کے اندر بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور خصوصاً بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1147۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات علیہ صیام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ میں کچھ روزے ہوں تو اس کے ولیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، ان کے ولیوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہوئے، جس میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی طرف روزے بھی رکھیں۔ اگر جس سے کچھ نمازیں رہ چکی ہیں تو ان کے ولیوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے نمازیں بھی ادا کریں، یا کسی پر حج فرض تھا تو ان کے ولیوں کو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ اس کی طرف سے حج بھی کریں، یا کس پر کچھ قرضے تھے تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ولیوں کو، ان کے ورثاء کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ اس کی طرف سے قرض بھی ادا کریں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2605۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہ تھے، تو بعد میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اماں جان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا قبر کے اندر بھی اس کو اس صدقے کا اجر و ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جی ہاں، اگر آپ یہاں پر صدقہ کریں آپ کی اماں کو قبر کے اندر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جتنا بھی باغ ہے میں آپ کو گواہ بنا کر یہ فرما رہا ہوں کہ یہ میں نے سارا باغ رب کے نام پر صدقہ کر دیا تاکہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میری والدہ کو پہنچے۔